اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے فرمایا کہ اس کے دور ہونے سے میں غمگین ہوں گا اور مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے، جو خدشہ بھی تھا اور حقیقت بھی تھی۔ سیر و تفریح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ درست سرگرمیاں اور صحیح قسم کی سیر و تفریح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سیر و تفریح کی ضرورت کا استدلال پیش کیا تو انہوں نے اس کا جواب نہ دیا اور عملاً اسے قبول کر لیا۔ یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی عقل سلیم اس فطری اور طبیعی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتی۔ انسان کوئی لوہے کی مشین نہیں کہ جتنا چاہیں اس سے کام لیں، بلکہ وہ روح رکھتا ہے کہ جو اس کے جسم کی طرح تھک جاتی ہے، وہ بھی تازہ جوش اور صحیح سیر و تفریح کی احتیاج رکھتی ہے۔ نیز تجربہ بتاتا ہے کہ انسان اگر ایک طرز کا کام جاری رکھے تو نشاط اور خوشی کی کمی کی وجہ سے تدریجاً اس کا فائدہ کم ہوتا جاتا ہے اور اس کی کارکردگی میں کمی آتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس چند گھنٹوں کی سیر و تفریح اور کوئی صحیح قسم کی بھاگ دوڑ اور خوشی کے بعد اس میں ایسی نشاط کار پیدا ہوتی ہے کہ کام کی کمیت اور کیفیت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر وہ گھڑیاں جو سیر و تفریح میں صرف ہوتی ہیں وہ کام کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ اسلامی روایات میں یہ حقیقت نہایت عمدہ پیرائے میں ایک حکم کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ اس ضمن میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصے میں وہ روحانیت حاصل کرتا ہے اور اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ دوسرا حصہ حصول معاش کی فکر اور تک و دو میں گزارتا ہے، اور تیسرا حصہ حلال اور مشروع لذتیں حاصل کرنے کے لیے مختص کرتا ہے۔ یہ امر جاذب نظر و قابل غور ہے کہ ایک اور حدیث میں اس جملے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سرگرمی اور صحیح تفریح دیگر پروگراموں کے لیے مددگار ہے۔ بعض کے بقول یہ دوڑ بھاگ اور سیر و تفریح کار کی سروس اور ٹیوننگ کی طرح ہے۔ اگرچہ یہ گاڑی اس کام کے لیے گھنٹہ کھڑی رہے گی، لیکن بعد میں نئی طاقت حاصل کرے گی جو اس وقت کی تلافی کئی گنا دقت سے کر دے گی۔ علاوہ ازیں سروس وغیرہ سے اس گاڑی کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے سیر تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک فضیلت معراج ہے، جس کی طرف اس آیت میں اور سورہ نجم کی ابتدائی آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے رونما ہوا۔ یہ مقدس سفر مغرب کی نماز کے بعد واقع ہوا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک ترین بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کی سیر کرائی تاکہ اپنی عظمت اور قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ اہل اسلام کے درمیان مشہور ہے کہ یہ معراج جسمانی اور روح کے ساتھ انجام پائی۔
امام رضا علیہ السلام کی حدیث صفات الشیعہ کتاب میں صفحہ 129 پر حدیث کا نمبر ہے 70 کہ جس نے معراج کو جھٹلایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اگرچہ دوسرے ان کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں، لیکن مومن اور علی علیہ السلام کا ماننے والا بالکل اس کے برخلاف سوچتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن انسان اپنے نفس کو تو سختی میں ڈالتا ہے اور لوگ اس سے آرام و سکون میں رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔